باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سارے لوگ کہانی شروع کرتے ہیں اپنے سے، جبکہ شروع کرنی ہے وہ پیچھے سے، جب سے دنیا بنی آدم علیہ السلام، پھر یہ سارے لوگ، پھر ہمارے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر میں، پھر آگے، پھر یہ اس طرح سے۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے لوگوں میں بیٹھو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا انسان کا کام تھا کہ اس کو آسمانی قرآنی علم لینا چاہیے تھا، گھر سے نکلنے سے پہلے ہوم ورک کر کے نکلنا چاہیے تھا۔ اب وہ رشتہ داروں میں ہی پھنسا ہوا، میرے ماں باپ، بہن بھائی، یہ تو قدرت نے بنا کے اس کو دیے، وہ پلاننگ سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس نے اپنی شکل بنائی، نہ اپنا اس نے نام رکھا، نام کسی اور نے رکھا، شکل صورت اللہ نے بنائی، پھر علم اللہ نے دیا، پڑھایا لوگوں نے۔ تو اب اس نے اللہ کو رجوع نہیں کیا، ایک غلطی، پہلی غلطی، اللہ کو رجوع نہیں کیا۔ کتنے لوگوں کی کتنی زندگی کی نمازیں غائب ہوں گی، اعمال ویسے ہوں گے نہیں جیسے اللہ نے مانگے۔ تو اب یہ بیماریاں، آپ کا جو یہ ہے ہسپتال جس میں یہ کینسر اور برین اور یہ بیماریاں، یہ بھی آپ کی ہماری سمجھ لیں اکاؤنٹنگ ہے، اور یہ اس کا آڈٹ ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ کے حکم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یوں کیوں نہ کیا، کچھ لوگ نکلتے دین کی سمجھ حاصل کرتے اور آ کے اپنی قوم کو خبردار کرتے۔ پھر اب ایک جو سخت ایریا ہے وہ شرک کا ہے، منافق کا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی اور انہوں نے اللہ کے حکم، اس میں سے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس میں سے کچھ چھپانا نہیں، اور جو کچھ لکھا ہے صاف صاف بیان کر دینا، اور اس کے بدلے دنیا کی کوئی قیمت منفیت نہیں حاصل کرنا۔ تو وہ علم بھی لوگوں نے چھپا لیا اور آگے پاس آن نہیں کیا، نہ ہم نے پڑھا، وہ لوگوں نے بھی نہیں پڑھا۔ پھر سورہ بقرہ کی 213 میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر ایمان والوں کو اللہ نے حق کا راستہ سمجھا دیا، دکھا دیا۔ اب آیت سنتے ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ پھر ایک جگہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کسی انسان، مطلب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس میں اپنا بھی حصہ سمجھے کہ میرے حساب سے نہیں، اس کو پڑھ کے سمجھنا ہے، اور پھر وہی بات آگے کوٹ کرنی ہے، ایسی کہ ایسی، میرے حساب سے ایسا، میرے حساب سے طلاق نہیں، میرے حساب سے نماز نہیں۔ اب یہ لوگ جو عورتیں آدمی سوالات کرتے ہیں قبر میں، کیا مفتی صاحب آئیں گے سوالوں کے جواب دینے؟ آخرت میں اللہ کہتے ہیں تم لوگوں کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت والے دن اللہ سے کون بحث کرے گا؟ ہاں، وہ جو علم حق کے ساتھ گواہی دے۔ تو علم حق اس کو سیکھیں تاکہ حق بات بولیں، حق سنیں، حق کے اوپر کام کریں، تاکہ فالتو ادھر ادھر مطلب جو ہے ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں، دنیا کی حدیثیں جو کام کی امپورٹنٹ جس میں حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پہلے اللہ پھر اللہ کے رسول کے حکم سنو، اس پہ مانو، اس پہ چلو، اور اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، سب کتابوں پہ، جنت دوزخ پہ، فرشتوں پہ۔ آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی 174 کیا کہہ رہی ہے؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا۔ یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ Indeed, they who conceal what Allah has sent down of the book and exchange it for a small price, those consume not into their bellies except the fire. And Allah will not speak to them on the day of resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful punishment.
Those are the ones who have exchanged guidance for error and forgiveness for punishment. How patient they are in pursuit of the fire. That is اب یہ جو ہے اللہ کا حکم سنت کا طریقہ، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یہ قرآن اللہ نے ایسا بنایا، اللہ کو پتہ تھا اس کی مخلوق ہے، کسی کا دماغ کا لیول ڈاؤن ہوگا، کسی کا کم ہوگا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ نسلیں پوری خراب ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں آنکھیں کمزور، کسی کا دماغ کمزور، یہ کسی کا دل ویک، کسی کی یادداشت ویک، یہ اس طرح سے کسی سے صحیح چلا نہیں جا رہا، کسی سے جو ہے وہ یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. دل اللہ کہتے ہیں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. وہ آپ کو کبھی وہ خاندان نظر آئے گا لیکن آپس میں کینہ بغض ہے، حسد ہے، آپس میں پیار محبت نہیں ہے. میاں بیوی بھی آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اولاد بھی ان کے ساتھ صحیح جڑی ہوئی نہیں ہے. یہ دل سے جب تک اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، جب تک یہ دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کر لیں جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، فیصلہ کیا، جب تک یہ ایمان والے مومن نہیں ہو سکتے. تو اب آپ پریکٹس میں ایک مین پرفا کے آپ عمرے کرتے جائیں، نمازیں پڑھتے جائیں، آپ علم لے ہی نہیں. قرآن کا علم فرض ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، عمل کر کے بچانا. تو اب یہ گھر خراب ہوا، پھر یہ طلاقیں، پھر لڑائی جھگڑے، پھر کاروبار، یہ نوکریاں سب خراب ہوئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کی کتاب کو نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سمجھا، اس پہ نہیں چلے، نہیں آگے اولاد کو بتایا، نہیں رشتہ داروں کو بتایا، سب اپنی اپنی مار کے الٹی سیدھی. اینڈ میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بہت کم لوگ جنت میں پہنچ سکیں گے، کیونکہ پڑھا ہی نہیں، نہ سمجھا، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ کہہ رہا ہے آنکھ کان دل نہیں ہوتے، آنکھ کان دل تھے لیکن وہ کہ کچھ کام نہ آئے. اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں. تو دل سے متوجہ ہو کہ اللہ کی بات سنیں، جو کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے نہ کریں، آپ جانے اللہ جانے. تو اب یہ کیا کہ یہ دین کی دعوت دینا، یہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر آگے دعوت دینا ہے. 3-4 کام ہے اس کے اندر، اور ٹائم بہت شارٹ ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کبھی بھی موت آ کے کھڑی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہم کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ آگے آگے فیوچر کی فکریں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہم سب کو بنایا اور اللہ ہی وارث ہے. واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الوارثین. اللہ کہہ رہا ہے کوئی زمین پہ چلنے پھرنے والا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جہاں سوپا جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے. یہ کتاب روشن میں لکھا ہے. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خود اسٹڈی کریں، اور ہر جگہ ہر راستے میں آپ کا لوگوں سے اپنا بھیجا اپنا آنکھ اپنا دماغ کان نہیں استعمال کر سکتے. جو لوگوں کا بھیجا آنکھ کان بھیجی اس کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو میرے بھائی آپ کو راستے میں کچھ بھی سین ہو جائے گا، آپ کے مفتی کو فون کریں گے بھائی گاڑی آ رہی ہے، 10 ٹرک آ رہا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو علم ہوگا دماغ میں تو صحیح فیصلہ کر سکیں گے. ابھی آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں وہ پتنگ کی ڈور سے گلا کٹ جاتا ہے، اتنی سی ڈور سے گلا کٹ جاتا ہے. تو یہ ہے میرے بھائی، آدمی مر جاتا ہے. تو یہ زندگی قیمتی ہے، ہڈیاں ایک دفعہ ملی ہیں دوبارہ نہیں ملے گی. اس غلطی کی قیمت دینی پڑے گی. اس لیے اللہ کی بات سن کے گھر سے نکلیں. ہوم ورک جس کا ویک ہوگا وہ ہار جائے گا، جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ جیتے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.